بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت کے امراض میں ایک مرض اصلاح کی کمی کا بھی پایا گیا ہے۔ اصلاح کی کمی ہمارے بچپن میں چچا تایا ماموں محلے کے بزرگوں کو ہر کسی کو یہ اجازت ہوتی تھی کہ وہ ہماری اصلاح کر سکتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ یہ منظر کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض محلے کے بزرگ ایسے ہوتے تھے یا لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ گلی میں انٹر ہوں گے، سارے بچے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے کیونکہ ان کا ایک روب ہوتا تھا، وہ غلط حرکتیں نہیں ہونے دیتے تھے، وہ غلط قسم کے کھیل نہیں ہونے دیتے تھے جس کے وجہ سے بچوں کو نقصان ہو۔ تو کچھ ناجائز قسم کی بھی پابندیاں لگانے والے ہوتے تھے، لیکن اصلاح کا یہ عمل جاری رہتا تھا۔ کوئی ڈانٹ رہا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے کہ ایسے نہیں کرنا، کوئی ایسے نہیں کرنا۔ اس کو دینی اصطلاح میں تواصی بالحق کہتے ہیں یا امر بالمعروف کہتے ہیں۔ یہ عمل ہماری سوسائٹی میں بالکل ناپید ہو چکا ہے، حتیٰ کہ باپ کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی جوان اولاد کو یہ فریضہ انجام دیتے ہوئے ان کی کوئی اصلاح کر سکے۔ بلکہ میرے پاس بعض ایسے فیملیز آئی ہیں کہ جس میں ماں اپنی بیٹی کو یہ سمجھا رہی ہے کہ تم نے اب بڑی ہو گئی ہو تو اکیلے باہر نہیں جانا، بتا کر جانا ہے، تو وہ آگے سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ میرے اوپر ناجائز پابندیاں لگا رہے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے ناجائز پابندی ہو، میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ وہ جو اصلاح کا عمل تھا وہ اس قدر مشکل ہو گیا ہے کہ جہاں پر پایا جاتا ہے وہاں اس کو قبول کرنے کا نظریہ قائم نہیں رہا، اور جہاں پایا نہیں جاتا وہاں تو ظاہر ہے کہ اب مرض اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ تو میری اصلاح آپ لوگوں نے کرنی ہے، اور آپ لوگوں کی اصلاح میں میرا بھی حصہ ہوگا۔ یہ ایک فطری سا عمل ہے۔ اگر یہ ہونا بند ہو جائے تو میرے اور آپ کے بگاڑ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ گھر میں کوئی ایسا فرد ہونا چاہیے، بہن بھائیوں کے درمیان میں آپس میں ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ وہ میری اور آپ کی اصلاح کرتے رہیں۔ قرآن مجید نے سورہ العصر میں تواصی بالحق کا جہاں حکم دیا ہے، وہاں ہم سب انسانوں کو برابر کر دیا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ہم ایک دوسرے کو صبر کی اور حق بات کی نصیحت کرنے والے ہیں، برابری کے معیار پر۔ برابری کا مطلب کیا ہے کہ میں نے ابھی اپنے بیٹے کو سمجھایا اور اگلے لمحے میں نے غلطی کی تو میرا بیٹا مجھے سمجھا رہا ہوگا، چھوٹا ہونے کے باوجود، بیٹا ہونے کے باوجود، بیٹی ہونے کے باوجود۔ یہ وہ جگہ تھی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بنائیں، لیکن اپنے اپنے دائرے میں۔ مجھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہ ریلیشن قائم کرنا ہے، اور آپ کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ جو قریبی ہیں۔ ایسا نہیں کہ میرے اوپر ذمہ داری کوئی تیسرے محلے کی ہے، نہیں، اپنے دائرے میں جہاں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، جہاں میرے دوست ہیں، میرے احباب ہیں، میرے بھائی بند ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، اور میرا اپنا گھر ہے جس میں میرے بیوی میرے بچے ہیں۔ اس میں نے یہ برابری کا ریلیشن قائم کرنا ہے کہ ابھی میں نصیحت کر رہا تھا، اگلے لمحے مجھے نصیحت کی ضرورت پڑی تو انہوں نے نصیحت کی۔ لیکن ہمارے ہاں جو بیماری پیدا ہوئی ہے وہ نصیحت کو ہم نے تانا سمجھتے ہیں۔ بیماری یہ ہے کہ ہر نصیحت کو تانا سمجھتے ہیں، بلکہ صرف نصیحت کو نہیں، اگر آپ یہ تعریف کر دینا کہ یہ آدمی ٹھیک ہے، اچھا ہے، تو تیسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے مجھے یہ اچھا نہیں سمجھتا، حالانکہ اور کچھ نہیں ہوا، صرف اس نے ایک آدمی کی تعریف کی ہے اور اس کی نہیں کی، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے برا سمجھتا ہے۔ یہ خرابی کی وہ بیماری کی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم اتنے سینسٹیو ہیں کہ ہمارے سامنے کسی کی تعریف نہیں ہو سکتی، ہمارے سامنے اصلاح کا عمل نہیں ہو سکتا، تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں، نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں، صرف اس پر کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سننے کو ہم تیار نہیں ہیں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو چونکہ ہم سننے کو تیار نہیں ہیں تو اس لیے اصلاح کا عمل رک گیا۔ اصلاح کا عمل رک گیا تو میری خرابیاں دور نہیں ہوں گی۔ ہر شخص کے بارے میں جان رکھیے کہ اس کے مزاج کی کچھ شدتیں ہوتی ہیں، کچھ نرمیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایک اعتدال کی جگہ ہوتی ہے۔ جو شدتیں ہوتی ہیں وہ بھی دوسروں کو تکلیف دیتی ہیں، اور جو نرمیاں ہوتی ہیں وہ آدمی کو تکلیف دیتی ہیں جس کے اندر وہ نرمیاں پائی جاتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا جواب ہی نہیں دے رہا تو وہ مصیبت سہتا چلا جائے گا، اور ایک آدمی اونچی بولتا ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے، تو یہ اس کے مزاج کی شدتیں ہیں۔
ان دونوں سے ایک طرف لوگوں کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، ایک طرف آدمی کو. اب اس کی اصلاح ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی بتا سکے کہ بھئی تمہارے اندر غصہ ہے، غصے کی وجہ سے دیکھو کتنے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، یا تمہارا انداز گفتگو ٹھیک نہیں ہے، یا تمہارا تکبر ہمیں نظر آتا ہے، یا تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تم یہ کام صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہو. اگر یہ اصلاح نہیں ہوگی تو میں ویسا جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا، اور آپ جیسے ہیں آپ ویسے ہی رہیں گے. تو ایک دوسرے کو اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس قدر جگہ دیں کہ وہ ہمیں بات کہہ سکیں کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، یہ خرابی ہو گئی ہے. میں نے محبت سے بھی دیکھا ہے، اپنائیت سے بھی دیکھا ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی اصلاح کی جائے، ان کو کوئی سچائی کا مشورہ دیا جائے، ان کو کوئی اچھائی کا مشورہ دیا جائے. اور آپ ادھر کہا نہیں، ادھر آپ کا 20 سال پرانا تعلق ختم نہیں ہوا، یہ صورتحال ہو جاتی ہے. اور ایک جملہ تو لازماً اپنے آپ کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے دوسرے کے اندر بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن اس وقت وہ آپ کے ساتھ ایک خدمت کا کام کر رہا ہے، اس نے آپ کو ایک اصلاح کی ہے جس میں آپ نے خرابی کی تھی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی نصیحت کے بعد ہم اپنے اوپر غور کرتے اور دیکھتے کہ اچھا نہیں، اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے اندر یہ خرابی نہیں ہے، تو لیکن ٹھیک ہے میں آئندہ اس کا احتیاط کروں گا کہ کسی کو اس کا وہم بھی نہ ہو، خیال بھی نہ پیدا ہو. تو اور اس کا شکریہ ادا کریں کہ بڑی مہربانی آپ نے مجھے توجہ دلائی ہے، میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا. اور اگر وہ چیز پائی جاتی ہے تو فکر مند ہو جائیں کہ بھئی اس آدمی نے محسوس کر لیا ہے، تو اب مجھے اس چیز کو کریت کر نکالنا ہے اپنے اندر سے تاکہ میں یہ غلطی آئندہ نہ کروں. تو اچھا رویہ تو یہ تھا، صحت مند آدمی کا رویہ یہ ہے. لیکن ہم اتنے بیمار ہیں کہ کوئی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بتا دیے تمہیں کینسر ہے، حالانکہ بتائے چھوٹی سی بات تھی کہ آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، آپ نے ایسا کرنا تھا. اور کوئی کہہ دے کہ میں نے ایسا کیا، دیکھو میں نے کتنا اچھا کام کیا، وہ بھی ہمارے لیے تنقید ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے لیے تنقید ہوتی ہے، ہم اس کو بھی برا مان جاتے ہیں. تو کوئی اپنی تعریف کرے یا کسی دوسرے کی تعریف کر دے، وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے. تو اس کی وجہ ہماری یہ سینسٹیوٹی ہے کہ ہم اپنے اندر نقص کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. یہ دیکھا جائے تو اللہ نے جذبہ ہمارے اندر رکھا ہے. ہم تمام کے تمام انسان صرف جانور نہیں ہیں، بائیولوجیکل وجود نہیں ہے ہمارا، ہمارے اندر ایک شعوری ذات بھی ہے جو چاہتی ہے کہ سارے اسے پسند کریں، میں بلند سے بلند انسان بنوں، میرے اندر اچھے اوصاف ہوں، اچھی سوچیں ہوں، لوگ دیکھ کر مجھے کہیں کیا بات ہے، کتنا اچھا انسان ہے. یہ جذبات اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. ان جذبات کا مطلب یہ تھا کہ میں اچھا بننے کی کوشش کروں. لیکن ہوا کیا کہ ہم نے پچھلے 150 سال سے بن تو جانور گئے ہیں، لیکن وہ انسانی جذبہ ابھی بھی موجود ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں. اب وہ اچھے ہیں نہیں ہیں، لوگ سمجھتے نہیں. تو انسانی جذبہ تو مرے گا نہیں، وہ تو پیدائش کے ساتھ پیدا ہوتا رہنا ہے، ہر انسان کے ساتھ آنا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں اور میں اعلیٰ شخصیت بنوں. یہ جذبہ فطرت میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. اب وہ ہم نے بن تو جانور گئے ہیں، اعلیٰ صفات تو اپنے اندر پیدا نہیں کر رہے اور اچھے کام بھی نہیں سیکھ رہے، اور اپنے اندر وہ جو بلندی تھی انسانوں والی وہ بھی نہیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو گھٹیا لوگ، جب گھٹیا ہیں تو جب تنقید ہوتی ہے تو مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ میں ہوں تو انسان، بلند ترین جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہوں. تو یہ وہ کشمکش ہے جو اس وقت ہمارے اندر بڑی سختی کے ساتھ موجود ہے اور ہماری شخصیت کو تضادات کا شکار کر دیتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے پھر؟ میں دوسرے پر تنقید کر رہا ہوتا ہوں، تم جھوٹ بولتے ہو، خود جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں. میں دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہوں وہ چغلی کرتا ہے، خود چغلی کر رہا ہوتا ہوں. خود میری نگاہ خراب ہوتی ہے، دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہوں. تو لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے ہم بس دوسروں پہ تنقید کرنے والے بن گئے ہیں، اپنی ذات ہماری پوتر، پاک، صاف ستھری، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. یہ وہ بیماری ہے جو ہمارے اندر سے ہماری ذات کو، ہماری شخصیت کو تباہ کرتی رہتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ ایک زمانہ، ہمارے بچپن کا زمانہ بہت بہتر تھا، نوجوانی کا، جس میں ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو غلطی کا اعتراف کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے تھے. لیکن اب بہت کم تعداد ہے. اور میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر غلطی کا اعتراف کر لیں تو ان کے ساتھ پھر جو ہوتی ہیں، اگر وہ معافی مانگ لیں تو ان کے ساتھ جو ہوتی ہیں، یعنی ایک قضیہ
میرے سامنے آیا جس میں ایک خاتون نے دوسری خاتون پر الزام لگایا تھا. یہ خاتون کی مثال اتفاق سے ذہن میں آ گئی ہے، مرد بھی ایسے ہی کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی. تو اب اس نے الزام جو لگایا تھا وہ جھوٹا الزام تھا، یعنی واقعتاً، لیکن اس نے بات کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ میں اگر ایسا ہوا تو میں معافی چاہتی ہوں آپ سب لوگوں سے. جس نے الزام لگایا تھا اس نے کہا دیکھا نا میں سچ کہہ رہی تھی نا. اب اس کے لیے ایک اور مصیبت بن گئی جسے معافی مانگی ہے، کہ وہ الزام جس سے وہ صرف مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے معافی مانگ رہی تھی اب اس کے اوپر پکا تہمت لگ گئی ہے. چنانچہ اس نے ثالث بٹھایا اور ثالث ہی میرے پاس آ گئی. تو یہ وہ دنیا ہے جس میں عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن جس نے الزام لگایا تھا، جس پر لگا تھا، دونوں کو اصلاح کرنی ہے. دونوں انسان ہیں، ان کو بلند ہونا ہے، حیوان نہیں بن جانا چاہیے، جانوروں جیسی حرکات نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ہمارے اندر کا یہ جو انسان ہے یہ چاہتا ہے کہ وہ بلند ہستی بنے، وہ اعلیٰ ہستی بنے، اس کے اندر اچھی خوبیاں ہوں، لوگ اس کو دیکھ کر کہیں کہ انسان ہو تو ایسا ہو. یہ چیز پیدا کرنی ہے، منوانی نہیں ہے، صرف دھونس نہیں کرنی ہے، اس کی اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اس کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اس کے لیے کچھ اپنے مزاج کو مارنا پڑتا ہے، کچھ اپنے مفادات کو چھوڑنا پڑتا ہے. پھر جا کر کوئی سخی بنتا ہے، پھر جا کر کوئی کرم نواز بنتا ہے، پھر جا کر کوئی بڑا بزرگ بنتا ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہوتے ہیں کہ جو اپنے گرد مقناطیس کی طرح لوگوں کو کھینچ لیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس بلند جگہ پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں پھر وہ دوسروں کے لیے ایک سایہ، محبت، عافیت، ایک سیکھنے کی جگہ وہ ایک بن جاتی ہے. تو خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ ہم اصلاح پسند نہیں رہے. تو اس بات کو توجہ رکھیے گا. مجھے اور آپ سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ دوسروں کی اصلاح کو قبول کرنا شروع کریں اور اپنی اصلاح کرنے کا عمل شروع کریں. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.